محاسبہ نفس ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور جو بندہ محاسبہ کرتا رہتا ہے وہ بندہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری خطاؤں سے وہ بچا رہتا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کا حکم ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور اس کا حکم رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بھی نازل فرمایا، اور یہ عمل صحابہ اکرام نے بھی کیا، اور سلف صالحین اکابرین نے بھی یہ عمل کیا۔ تو محاسبہ اصل کے اندر ہے کیا؟ محاسبہ 3 طرح کا ہے، اور نمبر 1 یہ ہے کہ موازنہ، نمبر 2 مخابرہ، نمبر 3 مشاہدہ۔ یہ 3 طریقے ہیں محاسبہ کرنے کے۔ تو چونکہ اب وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے ایک کی وضاحت کرتا ہوں، اور باقی کی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا نمبر ہے موازنہ۔ موازنہ کیسے؟ کہ بندہ اپنا ایک طرف قلیل عمل رکھے اور دوسری طرف رب ذوالجلال کی اتنی ساری نعمتیں رکھے، اور پھر بندہ ان دونوں کے درمیان، ان 2 چیزوں کے درمیان بندہ موازنہ کرے کہ میرا رب ذوالجلال میرے اوپر کتنی نعمتیں برسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے میرے اوپر احسانات ہیں، تو اس کے مقابلے میں اپنے رب ذوالجلال کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، میرا عمل کتنا قلیل ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرے گا تو بندے کے لیے محاسبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، آپ ہمیشہ محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو خود پکڑو، برے اعمال کی طرف نہ جانے دو، اچھے اعمال کرو، اس سے پہلے کہ رب ذوالجلال تمہاری پکڑ کرے، تمہارا محاسبہ کرے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے اعمال کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن تمہارے رب ذوالجلال کرے۔ تو اپنے اعمال کو خود دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، اور بندے کو اپنے اعمال سنوارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کے پاس، تو آ کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ایسا تھا جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے درمیان ایک پہاڑی کے اوپر رکھی تھی، یا جزیرے کے اوپر رکھی تھی۔ چاروں طرف پانی تھا اور درمیان کے اندر وہ جگہ ایسی تھی جو خشک تھی، اور اس جگہ کے اوپر وہ بندہ زندگی گزارتا رہا۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس بندے کا معمول کیا تھا کہ 500 سال اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور اس نے 500 سال کے 500 سال ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صرف کر دی۔ تو اب کرتا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس جزیرے کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر ایک خاص اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ویسے تو سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس پہاڑی میں سے، اس جزیرے میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھے پانی کا اس بندے کے لیے چشمہ جاری کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی کے اوپر، اس جزیرے کے اوپر ایک انار کا درخت لگایا ہوا تھا، پیدا فرمایا، اور ہر روز صبح ایک نیا انار نکلتا اور وہ بندہ اس کو کھاتا تھا، اور جب پیاس لگتی تھی تو وہ اس چشمے کا پانی
جو اس کے لیے رب ذوالجلال نے وہ جاری کیا تھا وہ اس میں سے پانی پیتا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا؟ کرتے کرتے جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں جیسے میں نے اس دنیا کے اندر 500 سال تیری عبادت کی، 500 سال ہی میں تیری راہ میں سجدے کرتا رہا، تیری بارگاہ میں سرمسجود رہا، تو میں یہ چاہتا ہوں جب مجھے موت آئے، میرا آخری وقت آئے، تو میں اپنا سر سجدے کے اندر رکھوں تو میری جان قبض ہو جائے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک اور دعا کی کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں میرے جسم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، میرے جسم کو نہ قبر کی مٹی کھائے اور نہ ہی کوئی اور چیز نقصان پہنچائے، جیسے میں سجدے کے اندر ہوں ویسے ہی اٹھوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں دعائیں ہی اس کی قبول فرما لی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں تو ہم اس جگہ سے گزر کر آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ابھی تک سجدے میں ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ یہ فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اب جس وقت وہ بندہ یہ جملہ سنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میرے عمل کی بنیاد پر مجھے جنت ملنی چاہیے، رحمت کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ مجھے میرے عمل کی بنیاد کے اوپر جنت ملنی چاہیے۔ میں نے تو 500 سال یا اللہ تیری عبادت کی، اور رحمت والا اگر معاملہ ہے تو یہ تو ان کے ساتھ ہو جنہوں نے عبادت نہیں کی، جنہوں نے تیری بندگی نہیں کی۔ میں نے تو 500 سال کے 500 سال ہی تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزار دیے، یا اللہ مجھے عمل کی بنیاد کے اوپر جنت دے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر یہی وہ آگے سے بات کرے گا کہ یا اللہ مجھے عمل کی بنیاد پر جنت ملنی چاہیے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال تیسری مرتبہ پھر یہی ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ جب تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر بندہ یہی بات کہے گا کہ یا اللہ مجھے رحمت کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ مجھے میرے اعمال کی بنیاد پر جنت ملنی چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس بندے کو اٹھا کر میرے سامنے لے آؤ اور اس سے اب ہمیں حساب لگائیں کہ اس نے 500 سال عبادت کی تو کیا اس نے میری نعمتوں کا صلہ دے دیا؟ اس نے کیا دین دے دیا اتنی جو میری نعمتیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے اس بندے کو اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے اب بتا، تو وہ بندہ یہی کہے گا کہ یا اللہ مجھے جو جنت ہے وہ میرے اعمال کی بنیاد کے اوپر ملنی چاہیے، میں رحمت کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے 500 سال زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر اس جزیرے کے اوپر رہ کر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اعمال کی بنیاد پر مجھے جنت عطا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے اب مجھے حساب دے۔ ایک آنکھ کا رب ذوالجلال اس سے حساب لے گا۔ جب اس سے ایک آنکھ کا حساب لیا جا رہا ہوگا تو اس کی 500 سال کی نیکیاں ایک آنکھ کا جواب بھی نہ دے سکیں گی۔ 500 سال کی نیکیاں ایک آنکھ کے صلہ بھی نہ دے سکیں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے اب مجھے بتا کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں اب پھینک دو۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ اب مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے ابھی تو تجھ سے ایک چیز کا حساب لیا ہے، 500 سال تیری نیکیاں تھیں اور میں نے 500 سال کی 500 سال نیکی تیری قبول کی تھیں، تو اب میں نے تو یہ کہا کہ رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا، میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا، تو نے یہ کہا کہ میں اپنی اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے ابھی تک تیرا سارا جسم پڑا ہے، کان تجھے میں نے عطا کیے، پاؤں تجھے میں نے عطا کیے، ہاتھ تجھے میں نے عطا کیے، سر تجھے میں نے عطا کیا، یہ زمین جس کے اوپر تو چلتا رہا وہ جزیرہ تھا وہ تجھے میں نے عطا کیا، اس کے ساتھ بھی تیرے اوپر بہت زیادہ نعمتیں تھیں، بہت زیادہ مہربانیاں تھیں، تو اے میرے بندے اب تو بتا کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرے گا تو پھر آگے سے وہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے رحمت کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ زمین آسمان یہ کچھ تھا، میں نے تیرے اوپر اور بھی بڑے احسانات کیے تھے، میں نے تیرے لیے وہ جزیرے کے اندر سے وہ چشمہ جاری کیا تھا، میں نے تو تیرے لیے وہ انار کا درخت لگایا تھا، پھر بھی تو ایسا کرتا رہا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ بس جو کچھ ہو گیا یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اعمال جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دین نہیں دے سکتے، اس واسطے اپنا موازنہ کرتے رہنا چاہیے، ایک طرف اپنی نیکیاں رکھیں اور ایک طرف رب ذوالجلال کی رحمتیں اور انعامات رکھیں، تو ان کے درمیان بندے کو موازنہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔